عظیم معرکہ حطین کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی تمنا پوری کرنے کی ٹھان لی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا تھی اور وہ قبلہ اول بیت المقدس کے بارے کیا سوچتے تھے، آج یہ سب بتائیں گے آپ کو۔ لیکن اگر آپ نے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ نہیں دیکھے تو نیچے دیے گئے لنک کو کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں ہوں عرفان الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں دی نوبل ہسٹری۔ 4 جولائی 1187 عیسوی کو جنگ حطین کی عظیم فتح کے بعد اسلامی افواج چاروں طرف سے عیسائی علاقوں پر پوری طرح چھا گئی۔ مسیحیوں کی مملکت یروشلم کمزور پڑ گئی اور کئی اہم شخصیات صلاح الدین کی قید میں چلی گئیں۔ ستمبر کے وسط میں صلاح الدین نے عکا، نابلوس، یافا، سیدون، بیروت اور دیگر شہر فتح کر لیے، لیکن فلسطین ابھی صلیبیوں کے پاؤں تلے کرہ رہا تھا۔ یروشلم صلیب پر لٹکا ہوا تھا، اس مقدس شہر سے خون رس رہا تھا۔ وہاں کے مسلمان جو صلیبیوں کے ظالمانہ استبداد کے شکنجے میں آئے ہوئے تھے، پس رہے تھے، تڑپ رہے تھے اور صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان تک یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی فلسطین کی سرزمین میں داخل ہو چکا ہے اور شوبک کا قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ حطین کی جنگ کے شکست خوردہ مسیحی سور پہنچ گئے، جہاں حطین کے معرکے کی شکست خوردہ کئی مسیحی جنگجو بھی موجود تھے، جن میں بیلین بھی شامل تھا۔ اس نے اپنے اہل خانہ کو واپس لانے کے لیے صلاح الدین سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے بیت المقدس جانے کی اجازت دے۔ صلاح الدین نے اس شرط پر اجازت دی کہ وہ 1 دن سے زیادہ قیام نہیں کرے گا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو ملکہ نے اس سے شہر کا دفاع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے فوج کی کمان سنبھالنے کی ہدایت کی۔ بیلین نے ان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی اور شہر میں اشیاء خورد و نوش اور اسلحے کا ذخیرہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کو جب صلیبیوں کے عزائم کے بارے پتہ چلا تو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ صلاح الدین ایوبی کی زیر قیادت شام مصر کی افواج 20 ستمبر 1187 کو بیت المقدس پہنچ گئیں۔ صلاح الدین بغیر خون خرابے کے شہر حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن شہر کے صلیبیوں نے بغیر لڑے مقدس شہر چھوڑنے سے انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ وہ پرامن طور پر شہر دشمنوں کے حوالے کرنے پر اسے تباہ کرنے اور خود مر جانے کو ترجیح دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو تاریخ کی مفید معلومات ملتی رہیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ اپنا کمنٹس ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹس کی روشنی میں ہم اپنی آنے والی ویڈیوز بہتر انداز میں آپ تک پہنچا سکیں گے۔ مذاکرات میں ناکامی پر صلاح الدین نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ صلاح الدین کی افواج برج داؤد اور باب دمشق کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تیر اندازوں نے حملے کا آغاز کیا، اس کے علاوہ منجنیقوں کے ذریعے شہر پر سنگ باری کی گئی۔ صلاح الدین کی افواج نے کئی مرتبہ دیواریں توڑنے کی کوشش کی، لیکن مسیحیوں نے اسے ناکام بنا دیا۔ 6 روزہ محاصرے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے افواج کو شہر کے دوسرے حصے کی جانب منتقل کر دیا۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی افواج کے سپہ سالاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میری فوج کو علم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی فوج ہے،
اور اللہ کی راہ میں لڑ رہی ہے۔ فوج کے سپاہیوں کو بتاؤ اور ذہن نشین کراؤ کہ ہم فلسطین کیوں لینا چاہتے ہیں۔ انہیں بتاؤ غداری کتنا بڑا جرم ہے۔ انہیں یہ بھی سمجھاؤ کہ تم صرف فلسطین کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے تحفظ، فروغ اور تم آنے والی نسلوں کے وقار کے لیے لڑ رہے ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، انہیں قرآن پاک کے وہ ورق یاد دلاتے رہنا جنہیں صلیبیوں نے پاؤں تلے مسلا تھا، اور انہیں وہ مسجدیں یاد دلاتے رہنا جن میں کفار نے گھوڑے اور مویشی باندھے تھے اور باندھ رہے ہیں۔ بیٹی کی عزت اور مسجد کا احترام مسلمانوں کی عظمت کے نشان ہوتے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ جس روز تم عصمت اور مسجد کو ذہن سے اتار دو گے، اس روز تم اپنے لیے اس دنیا کو جہنم بنا لو گے، اور آخرت میں جو عذاب ہے اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وقار نگاروں میں جن میں اسد الاسدی، ابن الاسیر خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھتے ہیں، دوسری طرف صلیبیوں کے محکمہ جاسوسی اور سراغ ثانی کے سربراہ ہرمن نے چند ایک صلیبی بادشاہ، ان کے فوجی کمانڈرز اور انتظامیہ کے حکام کو جمع کیا۔ وہ جوں اپنی ہاری ہوئی فوج کو دیکھ رہے تھے، ان کی عقل پر غصہ اور انتقام غالب آتا جا رہا تھا۔ وہ شکست کو بہت جلدی فتح میں بدلنا چاہتے تھے۔ ہرمن واحد آدمی تھا جو ٹھنڈے دل سے سوچتا اور عقل کی بات کرتا تھا۔ ہرمن نے کہا، صلاح الدین ایوبی نے سب سے اہم کام یہ کیا کہ سنی شیعہ تفرقہ مٹا دیا ہے۔ اس نے شیعوں کو فوج اور انتظامیہ میں پوری نمائندگی دے دی ہے اور نہایت پر اثر طریقے سے شیعہ علماء کو قائل کر لیا ہے کہ وہ ایسی رسمیں ترک کر دیں جو اسلام کے منافی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے یہ انقلابی اقدامات ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہم مسلمانوں کی انہی خامیوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کی انتظامی قیادت کو صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج کے خلاف کیا جائے۔ وقار نگار ابی الزر اور ابن الجوزی نے لکھا ہے، فلپ آگسٹس جو مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا، بولا، ہماری عداوت صرف صلاح الدین ایوبی سے نہیں، ہماری جنگ اسلام کے خلاف ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایوبی مر جائے تو یہ قوم کوئی دوسرا ایوبی پیدا نہ کر سکے۔ اس قوم کو غلط اور بے بنیاد عقیدوں کے ہتھیار سے مارو، ان میں بادشاہ بننے کا جنون طاری کر دو، انہیں عیاش بنا دو اور ایسی روایات پیدا کر دو کہ یہ لوگ خلافت کی گدی پر آپس میں لڑتے رہیں، پھر اس خلافت کو اس کی فوج پر سوار کر دو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ قوم ایک نہ ایک دن صلیب کی غلام ہو جائے گی۔ اس کا تمدن اور اس کا مذہب صلیب کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا۔ وہ بادشاہی اور خلافت کے حصول کے لیے آپس میں دستوں گرے ہوں گے اور اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے ہم سے پناہ مانگیں گے۔ اس وقت ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہوگا، ہماری روحیں دیکھیں گی کہ میں نے جو پیشین گوئی کی ہے وہ حرف بہ حرف سچ ثابت ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی نے افواج کو شہر کے دوسرے حصے کی جانب منتقل کر دیا اور حملہ جبل زیتون کی جانب سے کیا جانے لگا۔ 29 ستمبر کو مسلم افواج شہر کی فصیل کا ایک حصہ گرانے میں کامیاب ہو گئیں۔ خونریز جنگ کے بعد ستمبر کے اختتام پر بیلین نے صلاح الدین سے مذاکرات کے دوران ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ 2 اکتوبر کو بیلین نے برج داؤد کی چابیاں سلطان کے حوالے کر دی۔ اس فتح میں بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ صلاح الدین
ایک رایا پرور اور رحم دل بادشاہ تھا۔ فتح بیت المقدس کے بعد صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا کہ اس نے مسیحیوں سے مسلمانوں کے اس قتل عام کا بدلہ نہیں لیا جو انہوں نے 1099 میں بیت المقدس کی فتح کے بعد کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے مردوں کے لیے 20، عورتوں کے لیے 10 اور بچوں کے لیے 5 اشرفیوں کا فدیہ طلب کیا، اور جو لوگ فدیہ نہیں دے سکے ان کا فدیہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود ادا کیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی فتح تھی۔ فتح کے بعد سلطان نے مسجد اقصی کو عرق گلاب سے دھلوایا۔ انہوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی بیت المقدس صلیبیوں سے واپس لینے کی خواہش صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی کی فتوحات کی سیریز اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ دا نوبل ہسٹری کی ٹیم دوبارہ ایک نئی ہسٹری کے ساتھ حاضر ہوگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔